أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی صورتحال کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بے نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی، پس وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ آئے، یعنی گویا وہ اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم یمسسہم، انہیں، لم کا مطلب نہیں، یمسسہم انہیں نہ چھوا، نہ ان کو پہنچی، ان کا مطلب برائی، تکلیف، ان کو نہ کوئی برائی پہنچی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ کوئی دکھ ہوا، نہ پریشانی ہوئی۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بڑا فضل فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد سے واپس آئے تھے، بمشکل انہوں نے رات ہی گزاری اور زخمی حالت میں تھے، درد سے کرا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو دوسروں کے سہارے پہ چلتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آؤ ہم دشمن کا پیچھا کرتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ تو وہ سارے مسلمان جو دکھ، درد اور تکلیف اور زخموں سے نڈھال تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور
مدینہ شریف کے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد جو جگہ ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہاں سے کوئی تجارت یا کوئی قافلہ گزرا یا تجارت کا سلسلہ ہوا، تو مسلمانوں نے کچھ سامان لیا جو آ کر فروخت کیا، تو پھر مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ نفع عطا ہوا۔ اسی طرح اس کی دوسری تفسیر میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے اختتام میں ابو سفیان نے جو چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں آپ کا مقابلہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی تھی، فرمایا ٹھیک ہے ہم حاضر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے مطابق بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 8 روز تک ابو سفیان کے لشکر کا انتظار کیا، لیکن ابو سفیان جو تقریباً 2000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہو رہا تھا، وہ اس وقت مکہ میں کیونکہ قحط سالی تھی، قحط تھا، اور حوصلہ وہ ہارا ہوا تھا، کھانے پینے کا معاملہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، اور فوج بھی اتنی نہیں تھی، مسلمانوں کی فوج اسے زیادہ لگتی تھی، اور مسلمانوں کی جرت اور ایمان کی قوت کو وہ پہلے ہی ملاحظہ کر چکا تھا۔ راستے میں اس پر مسلمانوں کا اللہ تعالی نے رعب ڈالا اور ہیبت پڑ گئی اس پر، واپس مڑنے میں ہی اس نے عافیت سمجھی، اور اس کو غزوہ سویق بھی وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ستو ہوتے تھے، ستو کھانے کے، تو ستو بھی جو تھے نا وہ بھی راستے میں گر گئے، اس کے گرتے رہے، اور کچھ وہیں پر چھوڑ گیا۔ اس طرح سے ابو سفیان واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن انتظار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ ابو سفیان تو واپس چلا گیا ہے، وہ تو اب نہیں آ رہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے، لیکن وہاں پر بدر صغریٰ میں وہ عام طور پر بازار لگتا تھا اور خرید و فروخت ہوتی تھی، اور نئے نئے قافلے بھی آتے تھے جو سامان بیچنے کے لیے، تو مسلمانوں نے وہاں سے سامان لیا اور پھر اس کو فروخت کیا، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو اس طرح سے حکم ہے کہ فن قلبو، پس وہ لوٹے، یعنی مسلمان اب واپس لوٹے ہیں، کیونکہ اب دشمن تو آیا نہیں۔ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں پر بھی دشمن نہ آیا، اور ادھر بدر کے مقام پر بھی وہ دشمن نہ آیا، تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو امن و سکون کے ساتھ مسلمان واپس لوٹے۔ فن قلبوا بنعمت من اللہ و فضل، تو مسلمان اللہ کے فضل اور اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ ہی واپس لوٹے۔ اب نعمت دیکھیں نا، یہ نعمت ہے کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ہیبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور وہ وہیں سے بھاگ گئے،
اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہ آ سکے تو مسلمان سلامت رہے ہر تکلیف سے، اس لیے ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچی نہ کوئی پریشانی ہوئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لم یمسسہم سوء، ان کو نہ کسی برائی نے، تکلیف نے، دکھ درد نے چھوا، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت سے یہ واپس پہنچے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے واپس پہنچے، فضل کا مطلب انہوں نے وہ خرید و فروخت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نفع دیا، گویا یہ اس جنگ میں واپس آتے ہوئے خرید و فروخت کر کے نفع کما کے آئے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کی نعمتیں اور نفع یعنی فضل سے واپس آ گئے اور ان کو کچھ بھی نہ ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کافر بھاگ گئے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور پھر اللہ کی مہربانی اتنی ہوئی وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللہ کہ پھر انہوں نے تابع داری کی، فرما برداری کی، اطاعت گزار بنے، کس کے؟ اللہ کی رضا کے، جو اللہ چاہتا تھا یہ اسی طرح ہو گئے، پھر اللہ خوش ہو گیا ان پر، کیونکہ اللہ نے پھر کرم اور رحمت کی بارش فرما دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظیم، کیونکہ اللہ ہے ہی بہت بڑے فضل والا، تو اللہ کی طرف سے ان پر کرم ہوا، رحمت ہوئی، فضل و کرم ہوا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پیچھے بھی آپ غور کریں تو پچھلی آیت میں جب مسلمانوں کو ڈرایا گیا تھا کہ کافر بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور وہ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور اس طرح ہوگا، تو مسلمانوں نے اس کی فکر ہی نہ کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو گویا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے ہی یہ ثمرات ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے نعمتیں بھی عطا فرمائیں، فضل و کرم بھی فرمایا اور نقصان بھی نہ ہوا اور کافر بھی بھاگ گئے اور مسلمان جو ہیں اللہ کی رضا پر راضی بھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرما دیا۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا۔ اور علماء کرام اور اللہ کے ولی نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 بار پڑھ لیتا ہے درود و سلام کے ساتھ اول آخر، پھر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، شر فساد، فتنے جب بھی ہوں اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو، فتنے فساد کو ہٹا دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے کفار جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رعب و دبدبہ مسلمانوں کا ڈال دیا اور ان کو بھگا دیا، اور مسلمان جو تھے وہ خوف خدا سے لبریز تھے اور رضا الہی پر کاربند تھے۔ رضا الہی پر کاربند ہونا، خوف رکھنا اللہ کا، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جس سے بندہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور ہر اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے۔ اس لیے تو رضا الہی پر جب یہ راضی ہو گئے تو اللہ نے دشمن کو بزدل کر دیا، رعب اور ہیبت اس پر چھا گیا اور وہ بھاگ گیا، اور مسلمان صحیح سلامت واپس آ گئے اور ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور اللہ کی رحمت اور خصوصی عنایت بھی ان پر کامل ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے
مسلمانوں کے اوپر کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اسی کی رضا کے مطابق اپنے ہر کام کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے فضل و کرم کی بوچھاڑ فرماتا ہے، مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں ہی ہمیں قائم و دائم فرمائے اور اس دنیا سے اسی اعمال صالح اور ایمان کامل کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔